بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کی رہنمائی کے لیے سب سے پہلے اللہ پاک نے زمانہ فطرت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو امت تک پہنچا دیا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیے، امت کو خیر و بھلائی کی تعلیم بھی دی، اپنے مالک حقیقی کے دربار میں روئے بھی، تضرع و وزاری بھی کی، بالآخر اپنے فرائض کو انجام دے کر اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سارے انبیاء میں سب سے اشرف، مجسمہ رحمت، متقیوں کے امام، حمد و ثنا کے پرچم کو بلند کرنے والے، شفاعت کبریٰ کے والی، مقام محمود سے سرفراز، ساقی کوثر ہیں۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے بہتر، آپ کے اصحاب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب لوگوں سے افضل، آپ کا دین تمام ادیان و مذاہب سے بلند بالا، اور آپ خدا کے بعد تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ۔ بعد از خدا بزرگ تر توئی قصہ مختصر۔ آپ کو خداوند قدوس نے سچے پکے معجزات، عقل کامل، اشرف نسب، جمال و خوبصورتی میں بدر تمام، جود و سخا کے شہنشاہ، شجاعت و دلیری کے پیکر، بردباری کے مجسمہ جیسی باکمال خوبیوں سے نوازا تھا۔ عالم نافع، پختگی عمل، استقلال و خشیت الہی جیسی بیش بہا نعمتوں سے مالا مال، مخلوقات میں سب سے زیادہ فصیح و شگفتہ بیان، اخلاق و کردار کے اعلیٰ انسان، اور تمام خوبیوں و اوصاف کا مجموعہ بنایا تھا۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی علماء کرام فرماتے ہیں، باری تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کبھی کسی کو پیدا نہیں کیا، اور میرا جہاں تک یقین ہے یہ پیدا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آپ گھر میں موجود ہوتے تو گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، اپنے کپڑوں کو درست کرتے، جوتے ٹھیک کرتے، آپ اپنے آپ کو سنوارتے، جو اونٹ پانی لانے کا کام لایا جاتا اس کو چارہ خود ڈالتے، گھر میں جھاڑو دیتے، اونٹ کو باندھتے، خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، یہاں تک کہ آٹا گوندنے میں اس سے تعاون کرتے، اور بازار سے سامان خرید کر خود لاتے۔ آپ برابر غم زدہ، فکر مند رہتے، جیسے کہ راحت و آرام حصہ میں نہ ملی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سنت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معرفت میری پنجی، محبت دستور، شوق سواری، اللہ کا ذکر میری آرزو، رنج میرا دوست، علم ہتھیار، صبر میری چادر، رضا الہی میری غنیمت ہے، اور غربت میرا امتیاز، زہد میری سنت، یقین قوت، سچائی شفیع، طاعت میرا شرف، جہاد میری عادت، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، سخاوت، شجاعت، شرم و حیا، شفقت، محبت، رافت، عدل، احسان، وقار، صبر، ہیبت، اعتماد اور اوصاف حمیدہ اس قدر ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جاتا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات، دین کی تکمیل، نعمتوں کے اتمام کے بعد، دوشنبہ کے دن نصف یوم گزر جانے کے بعد 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال کی ہوئی،
غسل دینے کی سعادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نصیب ہوئی۔ پھر آپ کو حجرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں ہمیشہ کے لیے در پردہ کر دیا گیا۔ دوستو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پر مختصر ویڈیو ہے۔ اگر آپ اس سے مزید چاہتے ہیں تو آپ سیرت کا مطالعہ کریں۔